اور ہمارے درمیان خدا ان کے خادم پاسٹر شفیق بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی جلدی سے سامنے آئیں گے. بھائی پاسٹر شفیق یہ جلدی سے وہ بھی سامنے آئیں گے. تو پھر اس کے بعد ہم نے فوراً جو ہے وہ آرڈینیشن کی جو ہے وہ رسم کی ادائیگی فرمانی ہے. جیسا کہ ہم سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ آج کا دن ہمارے لیے بڑی اہمیت کا دن ہے، اور یہ دن دوسرے دنوں سے بالکل الگ اور دوسرے تہواروں سے جدا اور ان تمام تر عیدوں سے جنہیں منانے کا حکم خداوند خدا نے پرانے عہد نامے کے اندر بزرگ موسیٰ بن عمران کی معرفت حکم دیا. یہ عید دوسرے عیدوں سے بالکل جدا، بالکل الگ عید ہے، جس کے اندر آج میں اور آپ داخل ہیں. کیونکہ آج اس دن کو جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر یہ کہہ کر منایا جاتا ہے کہ آج کے دن کو جو ہے وہ عید پینتیکوست کہا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے دن ہمارے پیارے بھائی قابل احترام جناب ایلڈر برائن صاحب کی مخصوصیت جو ہے وہ آج پاسٹر کی ہے. ہم صرف چند باتیں ہم خدا کے پاک کلام میں سے اپنی نصیحت اپنی تنبیہ کے لیے دیکھیں گے. اس دن کو جو ہے وہ عید پینتیکوست کیوں کہا جاتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اور کیوں اس سے ساری عیدوں سے الگ عید جو ہے وہ منایا جاتا ہے. عید پینتیکوست کا مطلب جو ہے وہ جشن کا روز ہے، جشن کا دن ہے. اور جب ہم پرانے عہد نامے کا مطالعہ فرماتے ہیں، یہی روح القدس جس کے بارے میں ہم اس بات کو بیان کرتے کہ یہ وعدہ خدا نے خود کیا اور اب پاکرو ہمارے ساتھ ہمارے اندر ہے، وہ آسمانی باپ کے دل کی باتیں ہم پر عیاں کرتا، ظاہر کرتا. لیکن پرانے عہد نامے کے اندر یہ بات بالکل الگ جدا نظر آتی ہے. اس دن میں اس سے پہلے کہ نئے عہد نامے کا آغاز ہو، پرانے عہد نامے کے اندر روح القدس جو ہے وہ صرف اور صرف اس کار کو جسے کرنے کا حکم خدا اسے دیتا، وہ اس کار کو کرتا، اور کام کو کرنے کے بعد اس پیغام کو پہنچانے کے بعد دوبارہ پھر سے اسی جگہ پر جس جگہ سے وہ آتا خالق حقیقی کے پاس، مالک رب العزت رب العالمین رب الافواج یہوہ پاک خدا کی حضوری میں پھر سے لوٹ جاتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں مختلف طریقوں میں، مختلف زمانوں میں، مختلف نبیوں پر، مختلف انسانوں پر، شخصیات پر روح القدس پرانے عہد نامے کے اندر ہمیں نازل ہوتا ہوا نظر آتا. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب بھی روح القدس پرانے عہد نامے کے اندر کسی پر نازل ہوتا وہ قوت سے بھر جاتے. بائبل مقدس اس بات کو بیان کرتی پرانے عہد نامے کے اندر یہی روح شمشون پر نازل ہوا اور لکھا، وہ روح القدس سے بھر گیا اور اس نے جبڑے کی گدھے کی ہڈی سے اس نے ہزاروں کو جو ہے وہ مار گرایا، انہیں ڈھیر کر دیا. یہی روح القدس نازل ہوتا اور تو اس بات پر دعویٰ کرتا کہ تیرے روح کی بدولت میں دشمنوں کی طاقتوں پر دعویٰ کرتا. لیکن یہی روح جب انسان پر نازل ہوتا تو اسے آسمانی باپ کی باتیں عیاں کرتا اور وہ بیان کرتے، کیونکہ لکھا ہوا ہے نبی روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے بولتے. لیکن ہمیں پرانے عہد نامے کے اندر روح القدس کے نزول کے بارے میں پتہ چلتا ہے. جن کے پاس بائبل مقدس ہے دیکھیے گا بزرگ یوئیل کا صحیفہ اس کا 2 باب اور اس کی
28वीं आयत के अंदर यूं मरकूम है, इसके बाद मैं हर फर्द बशर पर अपनी रूह नाजिल करूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब और जवान रोया देखेंगे, बल्कि मैं उन अय्याम में गुलामों और लोडियों पर अपनी रूह नाजिल करूंगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद खुदा की बरकत हो। खुदा के पाक कलाम में बुजुर्ग योएल जो है, इसके बारे में बहुत कुछ वसाहत हमें नजर नहीं आती है कि इसने कितनी देर कैसे किन हालात के अंदर इसने मुनादी की। वो यहाँ पर इस बात को बयान करता, जब ये कलाम का नज़ूल उसकी जिंदगी पर हुआ, उस टाइम के अंदर पहले बाब के अंदर हमें सारा कुछ नजर आता है। हालात ठीक नहीं है, हालात खुशगवार नहीं है, लोग सुकून और चैन की जिंदगी बसर नहीं कर रहे हैं, लोगों की आंखों से आंसू जारी है, लोग गिरियाजारी मातम कर रहे हैं, जमीन फटी हुई है, बंजर वीरान सुनसान हो चुकी है, जमीन के ऊपर हासिल नहीं, लोग भूख से मर रहे, नठार है, मदहोश हो रहे हैं। उस टाइम खुदा के कलाम में लिखा हुआ उसके पहले बाब के अंदर, ऐ बूढ़ो सुनो, ऐ जमीन के सब बशिंदो कान लगाओ, क्या तुम्हारे या तुम्हारे बाप दादा के यहाँ में कभी ऐसा हुआ? तुम अपनी औलाद से इसका तज़किरा करो और तुम्हारी औलाद अपनी नस्ल से और उनकी औलाद अपनी नस्ल से बयान करे। और आगे लिखा हुआ है कि जो कुछ टिड्डियों के एक गोल से बचा उसे दूसरा गोल निकल गया, और जो कुछ दूसरे से बचा उसे तीसरा गोल चट कर गया, और जो कुछ तीसरे से बचा उसे चौथा गोल खा गया। ऐ मतवालो जागो और मातम करो, ऐ मैनोशी करने वालों नई मैं के लिए चलाओ, क्योंकि वो तुम्हारे मुंह से छीन गई है। खुदा के कलाम में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये नबूवत जब की गई उस टाइम फारस बादशाह की सल्तनत का जमाना था, और योएल जो है वो फलस्तीन पर टिड्डियों के एक नाक होलनाक हमले और तबाही और बर्बादी के बारे में बयान करता है। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, इन पर टिड्डियों के गोल मुतवातर हमला हावर हो रहे। और पुराने अहदनामे के अंदर खुरूज की किताब के अंदर लिखा हुआ, खुदा ने बुजुर्ग मूसा को कब दिया कि अगर तू ऐसा करेगा मैं मुल्क मिस्र पर फराऊन की सल्तनत पर मैं टिड्डियों को चढ़ा ले आऊंगा। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है वो टिड्डियां ऐसी होलनाक कि उन्होंने मिलके मिस्र को घेर लिया और उसके हर एक हासिल को वो चट कर गई, उन्होंने तबाह कर दिया। बाइबल मुकद्दस बयान करती इवन यहाँ तक के उन्होंने मिस्र के लगे हुए दरख्तों को वो भी जो है वो खा लिया। इस कदर ये खतरनाक टिड्डियों के गोल पुराने अहदनामे के अंदर नजर आते। और सुलेमान बिन दाऊद मिसाल का मुसन्ना बयान करता, एक पुष्ट ऐसी आएगी जिसके दांत जो है वो रीछड़ियों की मानिंद होंगे और वो हासिल को तबाह और बर्बाद करेगी। और यहाँ पर योएल इस बात को बयान करता, जब वो फलस्तीन के हालात पर निगाह करता है, उनके गिरदोनवा नजर दौड़ाता, उन टिड्डियों को वो देखता जो जमीन के हासिल को बर्बाद कर रही। लोग भूखे मरना शुरू हो गए, लोगों के आंखों से आंसू जारी, लोग मातम कर रहे हैं,
کریا ساری کر رہے ہیں, خدا کی حضوری میں گھٹنوں کے بل ہو چکے ہیں, شفائیں کر رہے ہیں, ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں. اے رب العزت ہے خدا تعالیٰ رحم کر دے, کرم کر دے, ترس کھا. لیکن یوئل بیان کرتا ہے جو کچھ پہلے گول سے بچا اس سے دوسرے گول لے آ کر ختم کر دیا. لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر اناج کو سیو کرنے کی کوشش کی, لیکن ان ٹڈیوں نے ان کے گھروں کے اندر گھس کر ان کے حاصل کو, ان کے اناج کو, ان کے رزق کو جو ہے وہ کھا لیا, ختم کر لیا. اور بائبل بیان کرتے ہیں ٹڈیوں کے دل کھا رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے اندر اتنی کیپیسٹی بھری پڑی ہے کہ وہ اس چیز سے اکتا ہی نہیں رہی. اور لکھا جو کچھ دوسرے سے بچا اسے تیسرے, اور جو کچھ تیسرے سے بچا اسے چوتھے گولے ختم کر لیا, اور انسان ماتم کر گیا. روح القدس کا نزول نئے عہد نامے کے اندر ہوا. اس ٹائم کے حالات بھی ٹھیک ہیں. اس ٹائم بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے شاگرد خوف زدہ تھے, شاگرد پریشان تھے, شاگرد گھبرائے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو گھروں کے اندر چھپا لیا تھا. وہ باہر کھلے عام نکلنے سے خوف زدہ تھے, ڈر رہے تھے, گھبرا رہے تھے. فقیہ فریسی جنہوں نے یسوع مسیح پر فتویٰ کو عائد کیا, جنہوں نے اسے برے طریقوں سے, برے الزامات کے ساتھ اسے اس ٹائم صلیب کے لیے اس ٹائم انہوں نے اپنے منہ کو کھولا, اسے مصلوب کیا جائے. وہ پریشان تھے. کسی دھرتی پر کھڑے ہو کر یسوع مسیح نے کہا اگر میرے ساتھ ایسا ہوا ہے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا. شاگرد پریشان, پرانے عہد نامے کے اندر فلسطین کے لوگ پریشان, نئے عہد نامے کے رسول پریشان, نئے عہد نامے کے مقدسین گھبرائے ہوئے, نئے عہد نامے کے ایماندار مایوس ہو چکے ہیں. کیا ہوگا؟ جس کی شفقت کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر تھا وہ ہم سے جدا ہو چکا ہے. فقیہ فریسی ہمیں بھی مار ڈالیں گے. بہت سارے لوگ اٹھیں گے اور یسوع مسیح کے پیروکار سمجھ کر ہمیں بھی وہی موت کو نصیب ہوگی جو دوسروں کو ہوتی. اور لکھا ہوا ہے اس ٹائم یوئل نے نبوت کی کہ اخیر زمانہ میں کیا ہوگا. لکھا ہے سارے حالات کے بعد جب تمہارے پاس کوئی حاصل نہیں ہوگا, جب تمہاری آنکھیں آنسو بہائیں گی, جب تم مدد کے لیے مجھے پکارو گے, جب تم اپنے ہاتھوں کو میری طرف اٹھاؤ گے, تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے بعد خدا فرماتا کہ اس کے بعد میں ہر فرد بشر پر اپنی روح کو نازل کروں گا, اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے, تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے, بلکہ میں ان ایام میں غلاموں اور لونڈیوں پر اپنی روح نازل کروں گا. اور یہ وعدہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے. یسوع مسیح کی ولادت سے ہزاروں سال پہلے یہ نبوت کی, اور رسولوں کے اعمال کے اندر جب لکھا ہوا ہے شاگرد خوف کے اندر کھیرے پڑے تو وہ بھی اس کو ساری کیے ہوئے تھے, لیکن خوف اور ڈر زندگی کے اندر. لیکن بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے روح القدس ڈر و خوف کو ختم کر دیتا. اور لکھا ہوا ہے نئے عہد نامے کے اندر جب ایک جگہ جمع تھے تو یسوع مسیح نے کہا میں چاہتا ہوں اور باپ میرے نام سے دوسرا مددگار تمہیں دے گا. ہاللیلویہ, دوسرا مددگار تمہیں دے گا. لکھا ہے باپ نے اپنے لوگوں کو تنہا نہ چھوڑا, بلکہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یوحنا 3:16 کے موافق اس دنیا کے اندر بھیجا. اور یسوع مسیح نے بھی اپنے پیروں کو تنہا اکیلا نہیں چھوڑا. اس نے کہا میں چاہتا ہوں اور میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند. باپ میرے نام سے دوسرا مددگار, اور دوسرا مددگار کون سا ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ ہمیشہ تک تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا. اور بائبل کے اندر لکھا ہے دوسرا مددگار اس کا نام روح حق ہے. خدا تعالیٰ کا روح, یہوہ کا روح, یہوہ نسی, روح سازون ہے, خرد کا روح, حکمت کا روح, علمیت کا روح. خدا کے کلام میں لکھا ہے یہی روح
آسمانی باپ کی دل کی باتیں تم پر یاد کرے گا، تم پر ظاہر کرے گا. تمہیں تنہا اکیلا نہ چھوڑوں گا، میں کبھی تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. باپ میرے نام سے مددگار بھیجے گا اور وہ تمہارے ساتھ ساتھ رہے گا. اور خدا کے کلام میں لکھا یہ وعدہ جب وہ پورا ہوا تو شاگرد ایک جواب پر جمع. شاید ہم روح القدس تو لینا چاہتے، روح القدس پانا تو چاہتے، لیکن کیا شاگردوں کی طرح ہماری زندگیوں کے اندر بھوک اور پیاس موجود ہے؟ زبور نفیس کے اندر بزرگ داؤد بن یسی بیان کرتا، جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، اے میرے خدا میری روح تیری پیاسی، میری روح تیری متلاشی ہے خدا. اور یہ بھوک اور پیاس خدا دیکھتا اور روح القدس نازل ہوتا، اور یہی بھوک اور پیاس اس ٹائم شاگردوں کے اندر موجود تھی جو 120 کی جماعت تھی. اور یہ دن جو ہے کوئی عام دن نہیں بلکہ یہ عید کا دن ہے. رسولوں کے اعمال کے اندر لکھا ہوا نہ صرف یہودی بلکہ بہت سارے گرد و نواح سے دوسرے لوگ اس عید کے اندر داخل تھے، شامل تھے، تاکہ موسمی شریعت کے قانون کے مطابق اس عید کو منایا جائے. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا شاگردوں کا ایم الگ، شاگردوں کی سوچ الگ، ان کے خیالات الگ، ان کا بھروسہ خدا کے کلام پر، ان کی بھوک، ان کی پیاس، ان کی تڑپ روح القدس کو پا لینے کی ہے. اور لکھا ہوا ہے ان کی اسی بھوک اور پیاس اور تڑپ کو آسمان کے خدا نے دیکھا. اور لکھا ہوا ہے جب ایک جگہ پر جمع تھی تو آسمان کیا ہوا ہے؟ آسمان کیا ہوا ہے؟ آسمان کھل گیا ہے. اور لکھا ہوا ہے آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں نازل ہوئی اور وہ سب روح القدس سے بھرے اور غیر زبانیں بولنے لگے. میرے عزیز بہن اور بھائیوں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی غیر زبانیں ہی روح القدس ہے. معذرت کے ساتھ جانتا بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے روح القدس ایک قوت ہے خدا کی حضوری کا جو انسان کے اندر رہتا ہے. غیر زبانیں پالوس رسول بیان کرتا ہے ایک نشان ہے جس بات کی تصدیق کرتا کہ یہ پاک مودا روح کی جو مہر ہے. خدا کے کلام میں لکھا یسوع مسیح کو مصلوب، یسوع مسیح کو قبول کرنے کے سبب سے یہ پاک مودا روح کی مہر ہم پر ایسے پیالہ کے طور پر لگی جاتی ہے. لیکن روح القدس سے غیر زبان نہیں، روح القدس سے ایک قوت ہے، ایک زور ہے، ایک معمولی ہے جس سے خدا آپ کو بھرنا چاہتا. اس لیے لکھا ہوا جب تک تمہیں آنے والا سی قوت کا لباس نہ مل جائے یہ روح شلم کے اندر ٹھہرے رہو. اور جب یہ قوت کا لباس انہیں مل گیا، جب وہ روح القدس سے بھر گئے تو دلیرانہ طور پر کھڑے ہو کر کہا اے شرع کے عالموں، جس مسیح مصلوب کو تم نے مصلوب کیا ہم اسی کی گواہی دیتے ہیں کہ وہ اس ٹائم کبریا کی دائنی طرف بیٹھا ہوا ہے اور وہ آج بھی اپنے لوگوں کی شفاعت کرتا ہے. اور پاک قوت سے بھرنا چاہتا ہے، پاک زور دینا چاہتا ہے، پاک آسمانی مقاموں کے اندر آپ کو لے کر جانا چاہتا ہے، پاک آسمانی باپ کی حضوری سے آپ کو معمور کرنا چاہتا ہے، پاک روح آسمانی باپ کے بھید آپ پر یاد کرنا چاہتا ہے، پاک روح آپ کے ساتھ ساتھ رہنا چاہتا ہے، پاک روح آپ کے آگے پیچھے چلنا چاہتا ہے، پاک روح آپ کو اب اس کی طاقت اور تفسیروں پر پتہ بچتا ہے اور پاک روح کلام کو بیان کرنے کے لیے آپ کو دلیل بخشتا ہے. اسی لیے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ ہے. اسی لیے یوحنا اصطباغی نے کھڑے ہو کر کہا میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا لیکن میرے بعد جو آئے گا وہ تمہیں پانی سے نہیں بلکہ وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا. اور روح اور آگ سے ایک ہی بپتسمہ دے سکتا ہے جو اس ٹائم کبریا کی دائنی طرف بیٹھا ہوا ہے. پان روح اور آگ سے وہی آپ کو بھر سکتا ہے جس نے کہا کہ میرا چھانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے. آگ اور روح سے وہی معمور کر سکتا جس نے قبر و موت کا سینہ چیرا اور مردوں میں سے اٹھا ہوا خدا ہے. وہ آپ کو روح اور آگ سے بھرنا چاہتا ہے اور اس کی مرضی یہی ہے کہ آپ سارے روح قدس سے بھر جائیں. اس کی رضا یہ ہے کہ آپ روح کی معمولی سے معمور ہو جائیں. اس کی رضا یہ اس کا جلال آپ کے بدنوں کے اندر ظاہر ہو. اس کی مرضی آئے کہ آپ خدا کے قد کے اندازے کے موافق تک پہنچے اور یہ تب بھی ممکن ہے جب آپ روح القدس سے بھر جائیں. اور روح القدس ایک نام ہے. ہاللیلویا. روح القدس ایک انعام ہے اور یہ انعام کنہیں دے گا؟
کیا یہ انعام ہر ایک کو ملے گا؟ ہر کے انعام کی نہیں ملے گا. جو کچھ کرتے ہیں گفٹ کسے دیا جاتا ہے؟ اسکول کے اندر اگر ایک کلاس کے اندر اگر 50 بچے بیٹھتے ہیں پڑھتے ہیں اور 50 بچے ہی ایگزام دیتے ہیں تو کیا انعام جو ہے وہ پرنسپل یا کلاس ٹیچر یا مینجمنٹ جو ہے وہ کیا وہ کلاس کے 50 بچوں کو انعام دے دیتی؟ بلکہ کنہیں انعام دیتی؟ جو پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں انہیں انعام دیا جاتا ہے, انہیں گفٹ دیا جاتا, ٹرافی سرٹیفکیٹ دیا جاتا, ایک اچھا اعلیٰ کارکردگی کا سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھوں کے اندر تھاما جاتا ہے. ایکسیلنٹ, گڈ ہے, یہ ہر لحاظ سے ہماری کلاس کے ہمارے اسکول کے لیے یہ باعث فخر ہے. اسی لیے اسے اس گفٹ سے اس سرٹیفکیٹ سے نوازا جا رہا ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہے روح القدس بھی ایک نام ہے. اور انعام لینے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے. روح القدس ایسے نہیں مل جاتا. نہ جانے کتنے دن شاگرد بیٹھے ہوئے. بائبل خاموش ہے. کیوں جی پاسے سے بات آ گئی ہے میرے ساتھ؟ یہ نہیں پتا کتنے دن بیٹھے تھے, کتنے دن انہوں نے بھوک اور پیاس کے اندر روح القدس کے لیے آہ و نالا آنسو جاری کر رہے ہیں, خدا کو اس کے وعدے یاد دلا رہے ہیں. بائبل خاموش. اور اگر آج آپ بھی پاک روح سے بھرنا چاہتے ہیں, پاک روح کیسے آئے گا؟ آپ کی بھوک اور پیاس کو دیکھیں. دوسری بات لکھا ہے پاک روح ہے, اور پاک روح کن پر آئے گا؟ جو پاک ہے. زبور 24 کے اندر لکھا خدا کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ وہی جس کے ہاتھ صاف اور جس کا دل پاک ہے. اس لیے لکھا ہے کہ خدا پاک دلوں پر مہربان ہے اور وہ پاک دلوں کے اندر سکونت کرنا چاہتا ہے. کیا آج آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا پاک روح آپ کی زندگیوں کے اندر آئے؟ کیا چاہتے ہیں کہ پاک روح آج آپ کی زندگیوں کے اندر کام کرے؟ اس کے لیے ضروری ہے اپنے آپ کو خدا کے کلام کی تابعداری میں کر لیجیے. وہ پاک روح آج آپ کے درمیان ہے. ٹائم ہمارے پاس بہت